نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، اے حبیب وہ جو ایمان لائے جو نازل ہوا آپ کی طرف اس پر، اور آپ سے پہلے جو نازل ہوا جیسے توریت، جیسے انجیل، جیسے زبور، جیسے بہت سارے صحائف، ریویلیشنز، صحیفے جو نازل ہوئے اس پر ایمان لائے، اور وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، بے شک کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ یعنی جو آپ پر نازل ہوا، آپ کی طرف جو چیزیں آئیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اور حضور کی طرف اسلام، مذہب اسلام کی آمد ہوئی، اور اس سے پہلے جو نازل ہوا اس سے پہلے بھی اسلام کا سلسلہ جاری تھا۔ تو یہ سلسلہ جو ابتدا سے ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو نازل ہوا، اب اس کے بعد وبالآخرت، آخرت ہے، اور آخرت پر جو لوگ یقین رکھتے ہیں، تو یہاں پر اس بات پر بھی یقین رکھنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز آیا، یعنی جو اسلام کا جو تسلسل تھا، جو ایک سلسلہ تھا، اور وہ جب اپنے کمال تک پہنچا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر، تو یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں، وبالآخرت، یعنی اب اس کے آگے کا مرحلہ جو ہے وہ آخرت کا ہے، اور جو اس پر یقین رکھتے ہیں وہ ہدایت والے بندے ہیں۔ گویا سازشیں ہوتی رہی ہیں، ہوتی رہیں گی، حالات میں اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے، اور ہوئے بھی۔ دیکھیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہماری زندگی کا سب سے اچھا جو دن تھا وہ یہ دن تھا کہ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن چہرے کی زیارت کرتے تھے، اور ہماری زندگی کا سب سے تاریک دن وہ دن تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، تو جس چہرے کی زیارت ہم کرتے تھے اس سے ہمیں محرومی ہو گئی، یعنی ظاہری طور پر حضور کا جو چہرہ زیبا دیکھا کرتے تھے، حضور کے پیچھے نمازیں ادا کیا کرتے تھے، حضور کے وصال کے بعد ان ساری چیزوں سے محرومی ہوئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہوئی اس سے زیادہ روشن دن، یعنی حضور کی جو زیارت ہوتی تھی اس سے زیادہ بہتر اور روشن دن ہمارے لیے کوئی نہ تھا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کے نزدیک، اور یقیناً قرآن کے ارشادات کے مطابق اور حقیقت بھی یہی ہے کہ سب سے بہترین زمانہ، اور حضور نے خود فرمایا کہ خیر القرون قرنی، سب سے اچھا زمانہ میرا زمانہ ہے۔ تو بہترین دور حضور کا دور، اس سے اچھا کوئی دور نہ پہلے ہوا اور نہ ہی آگے ویسا دور ہو سکتا ہے کہ جس دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
لوگ زیارت کیا کرتے تھے، حضور کی اقتداء میں لوگ نمازیں ادا کیا کرتے تھے. تو یہ تو سب سے روشن دن تھے. لیکن اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارکہ کے بعد خلافت راشدہ کا دور آیا، اور خلافت راشدہ کے بعد سیدنا فاروق اعظم کے وصال کے بعد نتیجہ کیا نکلا کہ جیسا کہ حضور کا ارشاد ہے کہ فاروق اعظم یہ فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، اور ان کے بعد فتنوں کے دروازے کھل جائیں گے. تو گویا دور ایک جیسا تو نہ رہا. خلافت راشدہ کا بھی روشن دور رہا. پھر اس کے بعد تبدیلی یہ آئی کہ فاروق اعظم کے وصال کے بعد دور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کی 6 سالہ خلافت کے بعد فتنے نمودار ہونے لگے، اور ان فتنوں نے جڑ پکڑا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. دور مولائے کائنات میں پھر خوارج کا فتنہ اٹھا. یہ اسلام کے اندر اٹھنے والے فتنے تھے. مولائے کائنات نے ڈٹ کر کے اس کا مقابلہ کیا اور امت پر واضح کر دیا کہ اندرون فتنہ اس کو دبانے کا طریقہ کیا ہے. پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا. خلافت راشدہ کے بعد بادشاہت اور امارت کا سلسلہ چلا. پھر اس میں نیک اور اس میں جابر قسم کے بھی بادشاہ مسلمانوں میں ہوتے رہے، اور یہ سلسلہ بھی اپنے اتار چڑھاؤ کے ساتھ چلتا رہا. خلافت بنو امیہ کے بعد خلافت عباسیہ کا دور آیا، پھر خلافت عثمانیہ کا دور آیا. پھر خلافت کو لے کر کے یہ بات ہوتی رہی کہ خلافت ایک لازمی اور ضروری چیز ہے، اور یقیناً کیونکہ اس سے ایک فائدہ ہوتا ہے کہ امت ایک جگہ اکٹھا ہو جاتی ہے خلافت کے نام پر. اور نتیجہ یہ نکلا کہ پھر ایک ایسا دور آیا کہ مسلمانوں کے درمیان کوئی خلافت نہ رہی. اور یہ دور چلتے چلتے تقریباً اب 100 سال کے قریب ہونے والا ہے کہ جس میں یعنی خلافت عثمانیہ کے ڈیزالو ہونے کے بعد اب وہ جو خلافت جس پر ساری امت اکٹھا ہوا کرتی تھی، وہ دور تقریباً اس سے امت 100 سال سے محروم ہے. کہنا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ اچھے دور بھی آئے، برے دور بھی آئے، فتنے آئے، فتنے گئے، اچھے بادشاہ آئے، جابر بادشاہ آئے، نیک بادشاہ آئے، ظالم بادشاہ آئے. یہ سلسلہ بھی چلتا رہا. لیکن ایک بات تو طے ہے کہ یہ سارے اتار چڑھاؤ کے باوجود اسلام اپنی جگہ رہا. بتانا یہی مقصود ہے کہ اگر کوئی یہ تصور کر لے کہ اس وجہ سے اسلام رہے گا اور اس وجہ سے اسلام نہیں رہے گا، تو یہ تصور اس کا کامیاب نہیں ہوگا. اگر وہ پلان اور ایجنڈا بھی بنا لے تو اس کے پلان اور ایجنڈے فیل ہو جائیں گے، کیونکہ اس دین کا محافظ خود اللہ تبارک و تعالی ہے. اور یہ جو اعلان ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو گویا یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا. دین اسلام کو کوئی مٹا نہیں پائے گا یہاں تک کہ پھر قیامت آ جائے گی. تو اسلام اتار چڑھاؤ کے سبب زوال پذیر نہیں ہوگا. ہاں، مسلمانوں کا عروج بھی ہوگا، مسلمانوں کا زوال بھی ہوگا. عروج و زوال کا تعلق بھی اسلام سے ہے، اسلام پر زوال نہیں آئے گا.
यही समझने की बात है। मुसलमानों का जो उरूज होगा, मुसलमानों का जो जवाल होगा, उसका सबब एक है, तुम ही बुलंदो बाला रहोगे, बाइज्जत रहोगे। व अंतुमुल आलौना, तुम ही सब पर बुलंद तर रहोगे। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो। तो मालूम यह हुआ कि अगर इस्लाम से वाबस्ता आप रहेंगे तो आप कामयाब रहेंगे, और इस्लाम से आप दूरी जब इख्तियार करेंगे, अलहदगी इख्तियार करेंगे, तो आप पस्तियों में जाकर गिरेंगे। तो गोया ये बात बिल्कुल वाज़ेह है रोज़े रोशन की तरह कि इस्लाम पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। तगय्युरात, तब्दीलियां आएंगी, और तब्दीलियां अच्छे ढंग से भी आएंगी, तब्दीलियां खराब ढंग से भी आएंगी, जैसा कि तारीख में होता भी रहा है। तगय्युरात होते रहे, बहुत अच्छा दिन भी आया, फिर खराब हुआ, फिर अच्छा हुआ, फिर खराब हुआ, मगर इस्लाम अपनी जगह रहा। इसीलिए ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि इस्लाम बाकी है, बाकी रहेगा। हमारी बका तब है कि जब हम इस्लाम से वाबस्ता रहेंगे। इसीलिए हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि हम इस्लाम की जो तालीमात है उस पर कितना ज्यादा अमल कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं करें। इसी में हमारी इज्जत है, इसी में हमारी हिफाजत है, इसी में हमारे लिए आफियत है। इस्लाम है और इस्लाम रहेगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की तौफीकात में इजाफा फरमाए और इस वबा से निजात अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।